خداوند یسوع ناصری کے ازلی ابدی جلالی نام میں تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام۔ میں پادری متی کرامت آپ سب کے درمیان موجود ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو کے ساتھ ہوشانہ ٹیلی ویژن پہ۔ ناظرین آپ سب جانتے ہیں ہوشانہ ٹیلی ویژن کی اور ساری ٹیم کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ہم ایسے خدا کے لوگوں کو بلائیں، ایسے خدام کو مدعو کریں، ایسی شخصیات کو دعوت دیں جنہوں نے یہوہ الہیم خدا پر ایمان رکھا، اس کے بیٹے یسوع مسیح پر ایمان رکھا، توکل رکھا، بھروسہ رکھا، یقین رکھا، اعتماد رکھا، اعتقاد رکھا، اور ان کے ایمان رکھنے کے وسیلہ سے خدا نے ان کی زندگی کے اندر بڑے بڑے کام کیے، عجیب کام کیے، اور نہ صرف یہ سارے تجربات ان کو بخشے بلکہ اپنی خدمت کے لیے بھی چن لیا۔ اور آج ہمارے ساتھ پاکستان کی ایک مشہور شخصیت موجود ہے جن کا تعلق کوئٹہ شہر سے ہے۔ خدا نے اپنے سورما کو بہت ساری برکات سے مالا مال کیا ہے۔ خدا پوری دنیا کے اندر اپنے خادم کو استعمال کر رہا ہے، اور میری مراد ہے عالی جناب پاسٹر ولسن فضل صاحب سے۔ جی پاسٹر جی، میں آپ کو ویلکم کہتا ہوں پروگرام ایمان کی گفتگو میں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ تھینک یو ویری مچ، گاڈ بلیس یو۔ پاسٹر جی، اس سے پیشتر کہ ہم گفتگو کا آغاز کریں، میں چاہتا ہوں آپ دعا کریں ہوشانہ ٹیلی ویژن کی ساری ٹیم کے لیے، ڈائریکٹر ڈیوڈ ڈین کے لیے، ان کے والد والدہ کے لیے، اور جتنے ناظرین آج ہمیں دیکھ رہے ہیں سب کے لیے خداوند کے حضور برکت کی دعا کریں۔ کتنا عظیم ہے تو، وعدوں کو سچا ہے، کل اور آج بلکہ ابد تک یکساں ہے۔ بڑے بڑے کام اور بڑے بڑے معجزات تو نے کیے ہیں، اسیروں کی طرح گشت کرواتا ہے، علم کی خوشبو پھیلاتا ہے، بندنوں کو توڑتا ہے، جوؤں کو کھولتا ہے، شیطان کی قوتوں کو پسپا کرتا ہے۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں آج کے اس خوبصورت وقت کے لیے، سندر گھڑیوں کے لیے، ہوشانہ ٹیلی ویژن کے لیے، ساری ٹیم، سارے کرو کے لیے میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ٹیلی ویژن کے ڈائریکٹر کے لیے، ان کے سارے عزیز گھرانے کے لیے خداوند میں تیری تعریف کرتا ہوں۔ خداوند اپنے بندہ کو، اس کے گھرانے کو خوب استعمال کر اور برکت دے۔ یہ سارا نیٹ ورک تیرے جلال کا سبب ہو، اور ہوشانہ کے وسیلہ سے خداوند بتھیروں کے بندھن ٹوٹے۔ ایمان کی اس گفتگو کے ذریعے سے خداوند تو جلال پائے۔ خداوند اس سیٹ پر میں تیرے نام کو اونچا کرتا ہوں، جلال دیتا ہوں خداوند، اور آج کی اس ساری گفتگو کے وسیلہ سے خداوند تجھے بہت سی عزت، بہت سا جلال اور بہت سا پھل ملے۔ خداوند چھو ایک ایک ہم سب کو برکت دے، یسوع مسیح کے نام میں، آمین آمین۔ تھینک یو پاسٹر جی، خداوند آپ کو برکت دے۔ میں چاہتا ہوں آپ بتائیں، جب آپ چھوٹے تھے تو بچپن کے ایام میں ایمان کی تقویت کہاں سے حاصل کی؟ دیکھیے، ایمان کا تو منبع جو ہے، بلکہ ماخذ، مخزن اور مخرج جو ہے وہ ہمارا خداوند ہے۔ آمین۔ اور بائبل کا وہ قیمتی ایمان جو ہم نے پایا ہے، میرا دل شکر گزاری سے بھرا ہے، اور میں شکر گزار ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے۔ اور میری دادی پرستار تھیں، اور وہ ہارمونیم پہ انہوں نے ساڑی پہن لینی ہے اور گھنٹہ ڈیڑھ 2 گھنٹے پرستش کرتے رہنا ہے۔ تو آج جو وہی بلیسنگ جو ہے وہ ٹرانسفر ہو گئی ہوئی ہے۔ جیسے میرا بیٹا جیری ولسن، آپ اس سے آگاہ ہیں، تو میں اکثر اس کو کہتا ہوں کہ تیری پردادی جو ہے نا وہ ورشپ کیا کرتی تھی۔ تو میں جس ادارے میں آج موجود ہوں، میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، اور بردرن کے ساتھ ہمارا بڑا تعلق رہا ہے فیملی کا۔ اور بھائی لوکا ہوا کرتے تھے، بھائی سادو فنیاس ہوا کرتے تھے، یہ پائنیئر ہیں پاکستان کے اندر۔ اور میں آج جب آیا تو سٹنگ روم میں ڈاکٹر ڈین کو سلوٹ پیش کر رہا تھا جب ان کی فوٹو دیکھی، اور ڈاکٹر لال کے لیے میں خداوند کا شکر ادا کرتا ہوں، ڈاکٹر لال ڈین کے لیے۔ اور یہ گھرانہ جو ہے یہ بدلا ہوا گھرانہ، بلکہ دنیا کو بدلنے والا گھرانہ ہے۔ اور میں اس ادارے میں خداوند کی تعریف کر رہا تھا، میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں اپنے پیرنٹس کے لیے۔ بھائی بھگت سنگھ وہ ہمارے گھر میں انہوں نے نائٹ سٹے کیا ہوا ہے، تو میری دادی نے ان کی میٹنگز کے اندر ورشپ کی ہوئی ہے، باجا پہ وہ پرستش کرتی تھی۔ تو 1935 کو جب زلزلہ آیا تھا کوئٹہ کے اندر، اس ارتھ کوئک کے اندر دنیا کے لوگ فنا ہو گئے تھے، پورا شہر ہی تقریباً جو ہے نا، لیکن خدا نے اپنے خادم کو ان دنوں میں کوئٹہ کے اندر استعمال کیا تھا، اور وہ 35 میں جب زلزلہ آیا تھا تو اس رات وہ کوئٹہ میں تھے۔ تو ہمیں شرف ملا ہے ان کی خدمت کرنے کا بھی۔ تو آباء و اجداد سے، فور فادر سے یہ سلسلہ چل رہا ہے،
اور آج تک ڈٹے ہوئے ہیں، ایمان کی جنگ لڑ Praise رہے ہیں God, praise اور ایمان کی بڑی چھلانگیں لگائی ہیں، ایمان کے بڑے کام کیے ہیں. تو آج میں جو کچھ بھی ہوں میں سمجھتا ہوں اس ایمان کی گفتگو کے اندر میں کہنا چاہتا ہوں تاکہ ناظرین کے اوپر اس کے اثرات مرتب ہوں اور سننے والے بھی برکت پائیں. بعض اوقات ہم ادھر ادھر بہت دھیان دیتے ہیں، مادی خارجی عارضی وقتی چیزوں کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں. سو ہمیں تعلیم پر نہیں، تمدن پر نہیں، اسٹیٹس پر نہیں، اوڑھنے بچھونے پر نہیں، تعلقات پر نہیں، ہمیں اس ایمان پر تکیہ کرنا ہے. اور جب ہم ایمان سے آگے بڑھتے ہیں، ایمان کی چھلانگ لگاتے ہیں تو ایمان کا منبع ہمارے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کچھ بھی ناممکن یا کچھ بھی مشکل نہیں ہے، سب کچھ کے لیے خداوند کی تعریف کرتے ہیں. آمین. ہاللیلویہ. پاسٹر جی خداوند آپ کو بہت برکت دے. میں چاہتا ہوں بتائیں کہ جب آپ چھوٹے تھے تو گھر میں صبح سویرے کتنے بجے دعا کی جاتی تھی؟ ارلی ان دا مارننگ ہم صبح سویرے اٹھ کر دعا کیا کرتے تھے. تو ہماری گھر میں رات کو بھی ڈیوٹیز ہوتی تھیں کہ کیا کیا کام کرنے اور صبح بھی. تو ایک بھائی کی ڈیوٹی ہوتی تھی آٹا گوندنے کی، ایک کی ڈیوٹی ہوتی تھی بستر اٹھانے کی، ایک کی ڈیوٹی. تو وہ ٹھنڈ بہت ہوتی تھی مطلب، اور گزارا بڑا مشکل سے ہوتا تھا. غریب فیملی تھی، پاپا اکیلے نوکری تھی ان کی. ننیال میرے بڑے مطلب بڑے سیٹل تھے اور بڑے اسٹیبلش تھے، اور ددیال تھوڑے کمزور تھے. تو ننیال نے پھر بڑی سپورٹ ہمیں کی. تو ایک رضائی ہماری ہوتی تھی، اس کو ہم چھن تلائی کہتے تھے. تو روئی چھن کر کے ادھر بھی چلے جاتی تھی، چھن ادھر بھی چلے جاتی تھی. تو ایک رضائی کا ہم نے نام رکھا ہوا تھا، اس کو ہم کہتے تھے تارے گننی. تو اوپر لے کر تارے تورے سارے ہم گن لیتے تھے مطلب. اور کوئٹہ دیکھو، ٹھنڈ دیکھو. تو پاپا کو کسی گورے نے ایک کوٹ دیا ہوا تھا براؤن کلر کا، ہیوی تھا، بڑا اوور کوٹ تھا. تو ہم رضائی کے بجائے، ٹوٹی رضائی چھنک تلائی یا تارے گنی میں سونے کے بجائے ہم اس اوور کوٹ کے اندر سونا پسند کرتے تھے، کیونکہ وہ بندہ نگاہ ہو جاتا تھا، بچہ گرم ہو جاتا تھا. تو میں خدا کی تعریف کرتا ہوں کہ آج تو خدا نے بہت برکت دی ہوئی ہے خدا نے. لیکن میں اس بچپن کے وقت کو نہیں بھولتا ہوں. تو کئی دفعہ ہم اپنی اوقات کو یا اپنی بیک گراؤنڈ کو بھول جاتے ہیں جب بڑے ہو جاتے ہیں. تو پوسٹر بینرز جب پرنٹ ہوتے ہیں تو بڑے بڑے اسٹیجز پر لاکھوں لوگوں میں جب ہم آتے ہیں تو ہم کئی دفعہ، تو مجھے وہ بچپن کا زمانہ یاد ہے سارا، اسکول لائف بھی اور وہ اپنی رضائیوں کے نام بھی اور وہ سارے. لیکن فیملی کے اندر جو ہے نا ایک بستر بڑا فٹ ہوتا تھا، بڑی ٹھیک قسم کی ہم اس رضائی کو مطلب تارے گنی نہیں کہتے تھے، بادشاہ رانی نہیں کہتے، وہ اس کو ہم بادشاہ رانی کہتے تھے. ایک رضائی تارے گنی اور ایک چھنک تلائی اور یہ بادشاہ رانی. تو جب بھائی بھگت سنگھ ہمارے گھر کے اندر آئے ہیں تو وہ بادشاہ رانی والا بستر ملتا تھا ان کو، مطلب خادم کو نہیں سب سے اچھا ٹھنڈ لگنے دیتے تھے. ہاں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب خادموں کو گھروں میں اتارا جاتا ہے تو اگر ہم ایمان کی گفتگو میں اس بات کو بھی ٹچ کر لیں، ہم اپنے گھروں کو کھولیں اور ہر گھر اگر چرچ بن جائے، ہاں جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ فیملی آلٹر کے اوپر تو گھر کا جو کاہن ہے وہ تو سربراہ ہے، اور وہ اس التار کے اوپر آئے فیملی کو لے کر، سب دعا کرنے والے، خدا پرست گھرانہ ہو، بدلا ہوا گھرانہ ہو، تو پھر دنیا کو ہم بدل سکتے ہیں. تو میں خدا کی تعریف کرتا ہوں، انہوں نے ایمان ہمیں دیا ہے، ایمان کی باتیں کرتے تھے، اور آج خدا کی تعریف کرتے ہیں اپنی آئندہ آنے والی نسلوں کے لیے. نسل در نسل خداوند جو ہے نا اپنے نام کو جلال دے رہا ہے. آمین آمین. اب پاسٹر جی گھر میں زیادہ دعا کون کرتا تھا؟ دعا میں مطلب سارے ٹائم ٹو ٹائم، مطلب جیسے جیسے وقت ملتا تھا. ماما چونکہ بہت بیزی ہوتی تھی جاب وغیرہ میں، پاپا بھی اس طرح سے، تو اپنے اپنے ٹائم پہ وہ دعا کر کے چلے جاتے تھے. لیکن پھر ہم بچوں کو انہوں نے تیار کیا ہوا تھا. تو غریبی ہوتی تھی، غربت کا دور ہوتا تھا، تو کئی دفعہ وہ ہم بڑی دعا سارا دن گیت گاتے رہتے تھے اور خود ہی بناتے تھے. مثال کے طور پر ہمیں اگر والدین نے بتا دیا نا کہ کمیٹی ملنے والی ہے تو آپ دعا کرنا تاکہ جلدی کمیٹی مل جائے اور باقی مسئلے مسائل حل ہوں گے، تو ہم گیت ہی گاتے رہتے تھے، خدایا کمیٹی ملے، خدایا کمیٹی. تو مطلب سارا دن ہی حمد و ثنا میں خود ہی بنا کر. تو آج وہی بچوں کے اندر چیزیں ٹرانسفر ہو گئی ہوئی ہیں، چلتے پھرتے آتے جاتے گھر کے اندر کو بچوں کو کوئی ٹرک سامان کا لے دیا ہوا ہے، ورشپ کے اندر اچھی گٹاریں، میوزک اور یہ اور وہ. آج تو بڑی مطلب ریل پھیلا ہے. اور میں اس دور کو یاد کرتا ہوں کہ کیا وہ سستا زمانہ تھا، اور کیا وہ حمد و ثنا، وہی پرات بجا لینی ہے اور گیت گانے ہیں، گھر کے اندر دعائیں کرنی ہیں. آج بڑا ضروری ہے دعا کرنے والوں کو اور والیوں کو، میں کہوں گا جتنے بھی پریئر وارئرز ہماری اس گفتگو کو سن رہے ہیں، بڑا ضروری ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کا جواب بن جائیں. یاد رکھیں جب ہم ہمارے رویے اور ہمارے طریقے ٹھیک نہیں نہ ہوتے تو پھر ہماری دعائیں بھی اثر انداز نہیں ہوتی. ہم اپنی دعاؤں میں کئی دفعہ خود ہی رکاوٹ. ایک اور بات پاسٹر ماتی میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، کئی دفعہ دعا کرنے والے پتہ نہیں کام کیوں کرنا چھوڑ دیتے ہیں.
اور کام کرنے والے دعا کرنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ یہ پیرلل چلنی چاہیے دونوں چیزیں، مطلب دعا اور کام دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے۔ ہمارے ملک کے اندر پرابلم ہے، اسی ایڈے کئی دفعہ چھڑا کے سارا کچھ بہ میں بس دعا ہی کرنی ہے، نہیں، پیرلل ہم نے روحانی طور پر بھی اور جسمانی طور پر بھی، جیسے یسوع خدا اور انسانوں کی نگاہ کے اندر، تو ہم کس طرح سے اسٹیبلش ہو سکتے ہیں، اقبال مند اور برو مند ہو سکتے ہیں۔ سو میں یہ چاہتا ہوں، دعا کرنے والوں کو، والیوں کو یہ مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم دعا کے ساتھ ساتھ محنت بھی کریں، کوشش بھی کریں، بزنس بھی کریں، ڈیوٹیز کے اندر باقی چھوٹے موٹے کام بھی پھڑکا کر ہم رکھ دیں۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ دن دور نہیں ہے، ہم دنیا کے سارے شعبوں کے اندر دعا کرنے والے اور والیاں، علم و ہنر میں، داروگیری میں، ملک گیری میں، کشور کشائی میں، درس و تدریس میں، تصنیف و تالیف میں، شجاعت میں، بصالت میں، رسالت میں، فلسفے میں، منطق میں، طب میں، یعنی گویا کسی بھی میدان کے اندر ہم پیچھے، کسی شعبے میں پیچھے نہیں رہیں گے، ہم سب کچھ کو مات کر دیں گے۔ دعا اور کام ساتھ ساتھ، یعنی روح سے بھی چلیں اور عقل سے بھی چلے۔ پریز گاڈ۔ اب پاسٹر جی میں چاہتا ہوں اپنی جوانی کے ایام کی بابت بتائیں کہ جوانی میں کیا جذبات تھے، کیا خواہشات تھی آپ کی؟ جوانی کی تو کیا بات ہے، ابھی بھی جوان ہوں میں میں خدا کی تعریف کرتا ہوں جوانی کے اس سارے وقت۔ دیکھو اس کے اوپر جنگ ہو رہی ہے، لوہا جو ہے وہ جوان نے منوانا ہوتا ہے اپنی جوانی میں ہی، اور شیطان بھی اس کے اوپر اور خدا بھی۔ خدا جوان کو اپنی طرف کھینچتا ہے اور شیطان اپنی طرف، اس کے اوپر جنگ ہو رہی ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ میں اس سے پتھر مرواؤں، میں شیشے تڑواؤں، میں اس سے ہنگامے آگ لگواؤں، ہاں جی، ارد گرد کے ماحول شیطان نے بڑا جوانوں کے لیے بڑا پلان کیا ہوا ہے، اور خدا بھی چاہتا ہے کہ جوانی کے دنوں کے اندر ہم خداوند کو جو ہے خوش کریں، اس کے کام آئیں، اس کے نام کو جلال دیں۔ یہ ایک جوانی جو ہے یہ ایک منزل ہے، اور بہت کم لوگ، کئی دفعہ لوگ اپنا وقت جوانی کا ضائع کر دیتے ہیں، پھر بڈھے ویلے آ کے کئی دفعہ رونا پایا ہوں ہے، میں جدو گوڈیاں گٹیاں رہ جاندے نے۔ آج بڑا ضروری ہے، میں یہاں پر آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہوشنا ٹیلی ویژن کے ذریعے سے میں انکریج کرنا چاہتا ہوں نوجوانوں کو۔ میں چونکہ نوجوانوں کا بھی خادم ہوں اور میں باپ کا دل رکھتا ہوں، میرا دل دھڑکتا ہے نوجوانوں کے لیے، جب علتوں کے اندر، عادتوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، بے روی کا شکار ہیں، حسد، کینہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں، بغض، نشے بازیاں، بت پرستیاں، جادوگریاں، یعنی جب لوگ جسمانی، نفسانی، شیطانی اور زمینی خواہشات کے غلام، دل دکھتا ہے۔ آج بڑا ضروری ہے کہ ہم نوجوانوں کی فکر کریں۔ سو میں تو بڑا پیچھا کرتا ہوں، میں نے تھاؤزنڈس نوجوانوں کو مسیح کے پاس لے کر آیا ہوں۔ اگر میں اپنے بیپٹیزم کا آپ کو بتاؤں یا خدمت کے اندر جتنے لوگوں کو لے کر آیا ہوں، ابھی پاکستان کے اندر کی پوسٹوں کے اندر وہ نوجوان ہیں جن کو میں نے سنڈے اسکول سے نکالا ہے اور یوتھ کے اندر رکھا ہے، اور ابھی بھی میں اس کو بڑا میں نے فوکس کیا ہوا ہے۔ مجھے ایک دفعہ کسی نے کہا خیر نہ پادری صاحب کتنے بچے نے، تو میں انہوں کہا، میں کہ 5000۔ تو وہ بندہ بڑا گھبرا گیا، پھر میں نے جب ڈیفینیشن کی تو پھر اس کو پتہ لگا میری رویا بہت وسیع ہے، اس کے اندر بچے بھی، اور میں نے بہت انویسٹ کیا اپنے ہر چرچ کے ساتھ۔ کوئٹہ شہر کے اندر بڑے بڑے چرچز بنائے ہیں، اور ساتھ میں نے بلڈنگز کھڑی کی ہوئی ہیں بچوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے۔ سو میرا دل دھڑکتا ہے نوجوانوں کے لیے، اور میری خواہش ہے، چونکہ ریڑھ کی ہڈی ہیں ہمارے نوجوان جو ہیں، بلکہ ہمارا مستقبل ہی یہ ہے۔ مجھے تو اپنا مستقبل خطرے میں نظر آتا ہے، میں مطلب اس صورت میں بات کروں گا نوجوانوں کو جب میں دیکھتا ہوں، تو آج بڑا ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے انویسٹ کریں۔ اور میرا ایمان ہے ہمارے نوجوان، ہمارے بیٹے اور بیٹیاں جو ہماری عزت، ہماری رونق، ہمارا فخر ہے، ہمارا تاج ہے، ہماری خوشی ہے، میں سمجھتا ہوں جب یہ باغ دوڑ سنبھال لیں گے تو وہ دن دور نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر میں دیکھتا ہوں کہ یہ پورے طور پر کلیسیاؤں کی، ہمارے اداروں کی، میں یہاں پر آپ کے ادارے کے اندر آ کر خوش ہوا ہوں کہ کس طرح سے ہمارے بزرگ جو ہیں آپ کے ٹیچر جو ہیں سیمول صاحب، انہوں نے کس طرح سے ینگسٹرز کو تیار کیا ہے، کوئی ہبرو کا ٹیچر ہے، کوئی کیا ہے، پرنسپل جو ہے نا وہ ویری ینگ ہیں۔ تو میں خدا کی تعریف کرتا ہوں آپ کے سارے اس انسٹیٹیوشن کے لیے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب اداروں کی بھاگ دوڑ ہمارے نوجوان، تو مجھے کسی کے ہاتھ لگے تھے، مجھے کوئی سنبھالا ہے کسی نے، تو آج میں بھی کسی کو سنبھالوں، میرے لیے کوئی نجات کا سبب بنا ہے، میں کسی کی نجات کا۔ دیکھو 4 لوگوں کی رفاقت پر ہے، کوئی ہمارے آگے رہتا ہے، کوئی پیچھے، کوئی دائیں، کوئی بائیں، 4 لوگوں کی فیلوشپ پر ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں بائبل نوجوانوں کی بائبل ہے، بے شک بوڑھوں کی اور بچوں کی بھی ہے، عورتوں کی بھی ہے، لیکن بائبل تو جوانوں کی ہے۔ گبرو جوان خداوند نے آدم کو دیکھو کس طرح سے۔ تو بڑا ضروری ہے کہ ہم ٹارگٹ کریں نوجوانوں کو، ہم پورے طور پر موٹیویشن ان کو دیں، ان کو انکریج کریں، ہم نوجوانوں کو پیار کریں، ان کے اوپر
ہاتھ رکھیں ہم نوجوانوں کو، ہم ان کو دھدکاریں نہ. باقی چھوٹی موٹی کئی دفعہ کمیاں ہوتی ہیں، ہاں جی، ہم کئی دفعہ ان کے بالوں کا سائز دیکھتے ہیں، ان کی پھٹی پینٹ کو دیکھتے ہیں ہم کئی دفعہ، لیکن میں نے دیکھا پیار محبت سے ایسے نوجوانوں کو جن کو جیتا ہے. آج انہوں نے اداروں کے اندر کی پوسٹوں کے اوپر ہیں کئی لوگ ایسے پیار اور محبت سے. آج بڑا ضروری ہے کہ ہماری جو لیڈرشپ ہے اس کو بھی میں آمادہ کرنا چاہتا ہوں کہ آؤ ہم ادھر ادھر سے دھیان ہٹا کر فوکس کریں اپنے نوجوانوں کو، تاکہ ہماری نئی نسل خداوند کے قدموں میں آئے اور اس ملک کی بھاگ دوڑ ہم سنبھال سکیں اور اپنے اداروں کو ہم سنبھال سکیں اور اس منزل کو ہم پورے طور پر پا سکیں. آمین آمین. بہت خوبصورت پاسٹر جی. ناظرین، بہت ہی خوبصورت گفتگو خدا کے خادم پاسٹر ولسن فضل کے ساتھ ہو رہی ہے، اور آپ اس شخصیات کو جانتے ہیں. اور دیکھیں خدا نے ایک بڑا پیشن اپنے بندے کو دیا ہے، اور بہت سارے بیٹے اور بیٹیاں تیار کی ہیں روحانی طور پہ، اور جو آج اچھے مقام پر ہیں اور اپنے خداوند یسوع مسیح کی گواہی دے رہے ہیں. یہاں پر ایک وقت ہے اب بریک کا، بریک کے بعد پھر حاضر ہوں گے. دیکھتے رہیے ہوشانہ ٹیلی ویژن. گاڈ بلیس یو آل.